کہا مولا روز عاشور کیا ہوا؟ کہا ہمارے جد حسین ابن علی کو اس دن شہید کیا گیا۔ کہا مولا تو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس دن کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، اس دن غم منانا چاہیے۔ دیکھا، کہا کہ مولا اتنا غم منا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا بے انتہا زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، بے انتہا گریہ کر رہے تھے۔ مولانا سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہارے والد مرثیہ کہا کرتے تھے، جسے آپ اردو میں مرثیہ کہتے ہیں، یعنی شعر کہتے تھے عربی میں۔ کہا جی مولا۔ کہا تم نے بھی کوئی مرثیہ کہا ہے ہمارے جد حسین کی شان میں، یعنی کوئی غمگین مرثیہ لکھا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا ذرا مجھے میرے جد حسین کے کوئی مصائب سنا دو۔ اس نے کہا ہاں مولا میں آپ کو مصائب سناتا ہوں۔ جب وہ مصائب سنانے لگا نا تو امام نے کہا ذرا رک جاؤ۔ ایک مرتبہ امام نے ایک غلام کو آواز دی، کہا ذرا پردہ کھینچ دو اور اندر آواز دے دو، میری والدہ کو کہو کہ یہاں پہ حسین کے مصائب ہونے والے ہیں، میری بیٹیوں کو سے کہنا کہ امام حسین کی مجلس ہونے والی ہے، میری بیٹیاں میری والدہ کو ذرا بلا دو۔ امام کی والدہ کا نام حضرت ام فروہ تھا۔ سب کے سب جمع ہو گئے، امام کی بیٹیاں بیٹھ گئیں، امام کی زوجہ، امام کی والدہ، بہنیں سب جمع ہو گئے۔ امام نے کہا اب مجلس کو شروع کر دو۔ جیسے اس نے مجلس پڑھنا شروع کی نا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ امام کے آنسو بہتے ہوئے امام کی داڑھی میں جا رہے تھے اور داڑھی تر ہو گئی تھی۔ وہ راوی کہتا کہ امام نے اتنا گریہ کیا کہ امام کا پورا چہرہ جو ہے آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ وہی مصائب پڑھنے والا کہتا ہے کہ جب گریہ ہو رہا تھا نا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے امام کی والدہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ جو مصائب پڑھنے والا تھا نا وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا، حضرت ام فروہ کے خاندان سے تھا، تو اس نے امام کی والدہ کو مخاطب کیا، کہا کہ اے امام کی والدہ اگر آپ زیادہ گریہ کریں گی نا تو آپ کا بیٹا امام صادق اندر آ کے آپ کو دلاسا دیں گے، کہیں گے مادر گرامی بس کیجئے، صبر کیجئے، اب اور گریہ نہ کیجئے، آپ کا بیٹا آپ کو دلاسا دے گا، صبر دے گا۔ لیکن اے ام فروہ آپ کی جب پھپھیاں رویا کرتی تھیں انہیں کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا، انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس نے رو کے کہا کہ اے ام فروہ جب بھی آپ کی پھپھیاں زینب ام کلثوم روتی تھی نا تو شمر انہیں تازیانے مارا کرتا۔ اس نے مخاطب کر کے کہا کہ بی بی آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے لیکن آپ کی پھپھیوں پہ پابندی تھی۔ راوی کہتا ہے امام صادق بلند آواز سے رونے لگے۔ ایک مرتبہ مدینے والے امام کے دروازے پہ جمع ہونے لگے، سارے مدینے والے کہنے لگے ارے امام کے گھر میں لگتا ہے کوئی فوت ہو گیا ہے، اس طرح سے لوگ رو رہے ہیں۔ جب سب جمع ہو گئے نا امام نے آواز دی کہ الباب الباب دروازہ بند کر دو، میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ امام کے بیٹے نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے۔ پوچھا یہ کون سا بیٹا تھا؟ کہا امام کا چھوٹا بیٹا موسیٰ کاظم تھا۔ میں ایک سوال کروں گا آپ سے، کیا چھوٹے بچے بھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ بڑوں کو ادراک ہوتا ہے نا، بچوں کو تو ادراک نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑے سمجھتے ہیں، جب مصائب زیادہ دیکھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، بچے بے ہوش ہو کے نہیں گرتے۔ اب سوچئے چلیں یہ تو امام تھے نا، امام موسیٰ کاظم، اس لیے شاید امام رو رو کے بے ہوش ہو گئے ہوں، لیکن بعض راویوں نے لکھا ہے امام حسین کی 4 برس کی بچی بے ہوش ہو گئے، 4 برس کی بچی بھی بے ہوش ہو گئی۔ میں سوال کروں کب بے ہوش ہوئی تھی؟ راوی کہتا ہے جب شام غریبہ تھی نا، شام غریبہ میں بچی رو رو کے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ نہیں پیش کرتا، شام غریبہ میں پڑھوں گا، لیکن چونکہ میں نے شروع کیا صرف ایک جملہ کیا بڑھ جاؤں گا۔ کب بے ہوش ہو کے گری بچی؟ کہا جب کسی ملعون نے بچی کو تماچا لگایا نا تو کہا بچی نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا۔ کہا جب بچی نے فرات کا رخ کیا نا، بچی کو بابا سے بڑی محبت تھی، امام حسین سے بڑی محبت تھی، اپنے بھائی علی اکبر سے بڑی محبت تھی، لیکن نہ بابا کو پکارا نہ بھائی کو پکارا۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ بچی نے فرات کا رخ کر کے کہا او چچا عباس، میرے کانوں میں بڑا درد ہے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں آج جناب مسلم ابن عقیل سے متعلق چند جملے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ عزاداران سید مظلوم، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا جناب مسلم کی۔ میں نے روایت دیکھی ہے کہ جناب سید الشہداء جب 9 ذی الحجہ آیا نا، تو ایک مرتبہ سید الشہداء تڑپنے لگے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرا بھائی مسلم دارالامارہ کی چھت پہ ہے۔ میں نے بہت بزرگ استاد سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جناب سید الشہداء کو اس حالت میں دیکھا نا جناب عباس نے، تو جناب عباس نے کہا مولا کیا بات ہے؟ جناب عباس کبھی بھی امام حسین کو بھائی کہہ کے نہیں بلاتے تھے، ہمیشہ سیدی و مولا ہی کہتے تھے، مولا اور آقا کہہ کے پکارتے تھے۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ آپ کے چہرہ اچانک غمگین ہو گیا۔ کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ جناب عباس نے دیکھا، کہا مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے، دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک رکھے ہیں، ہاتھ اس کے کمر پہ باندھے ہوئے ہیں، گردن کو دارالامارہ کی چھت سے لٹکا رکھا ہے، مولا بڑا کوئی مظلوم ہے، بالکل اکیلا ہے، جلاد کی تلوار سر پہ ہے۔ کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ جب غور سے دیکھا نا تو جناب عباس نے کہا کہ مولا جس معجزے سے دکھایا ہے نا مجھے پہنچا دو، مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے۔ وہ استاد کہتے تھے جب ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا نا تو سید الشہداء نے کہا عباس یہ قضاء ربی ہے، بس رک جاؤ یہاں پہ بھی صبر کرنا ہے۔ دیکھ ہی رہے تھے جناب عباس کے، جناب عباس نے سوال کیا کہ مولا یہ جہاں دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم کا سر زمین کی طرف جھکا ہے نا، وہاں نیچے ایک برقعے میں بی بی نظر آ رہی ہے جس نے اپنے برقعے کا دامن پھیلا رکھا ہے۔ وہ کہتی ہے مسلم تیرا سر دامن میں آئے گا۔ کہا مولا یہ بی بی کون ہے؟ کہا عباس یہ میری ماں زہرا۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جلدی تمام کر دوں گا۔ عزاداروں میں جانتا ہوں آپ برداشت نہیں کر سکیں گے ان جملوں کو۔ سید الشہداء نے کہا عباس آج رات خیمے یہی نصب کر دو، آج رات ہم یہیں رکیں گے۔ جناب عباس نے خیمے نصب کرنا شروع کیے۔ کہا عباس مجھے ذرا بہنوں کو مجھے بلا دو، میں بہنوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہے سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، جناب زینب کو بے انتہا محبت تھی بھائی سے، برداشت نہیں کر سکیں۔ کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن کوفے سے بری خبر آئی ہے، ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو۔ جناب زینب سمجھ گئی، فوراً گئی خیمے میں۔ کہا رقیہ بھیا نے بلایا فوراً آ جاؤ۔ جب جناب رقیہ چلی نا تو جناب مسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، جناب رقیہ نے دونوں کے بازو پکڑے، کہا میرے ساتھ چلو ماموں نے بلایا ہے، آج عید کی رات ہے ماموں نے بلایا ہے۔ دونوں بچیاں ساتھ چلی، بس میری طرف دیکھیے گا، دونوں بچیاں ساتھ چلی۔ جیسے ہی دونوں بچیاں آئی نا امام حسین نے ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاشمی بچی تھی سمجھ گئی، کیا مامو جان میرے بابا کی خیریت ہے؟ مامو میرے بابا پردیس میں گئے۔ کہا بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ جناب رقیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہ مسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ بابا جملوں کو سنیے گا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آواز دی، جملوں کو سن کے گریہ کیجیے گا، آواز دی، کہا بہن زینب ذرا میری صندوقچی لا دو۔ جناب زینب صندوقچی لے کے آئیں۔ راوی کہتا ہے کہ جناب سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے بالیاں نکالیں، جناب مسلم کی یتیمہ بچی کو اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں۔ کہا بیٹی محسوس نہ کرنا شب عید بابا چلا گیا، یہ نہ محسوس کرنا تو یتیم ہو گیا، تیرا ماموں زندہ ہے۔ راوی کہتا ہے ایک 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بچی نے دیکھا اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ میں کہوں گا بی بی
یہ حسین کا کردار ہے. میں جملہ سنیں گے. شام غریبہ آ گئی, جناب سکینہ انتظار میں تھی, میں یتیم ہو گئی ہوں, شاید کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے, شاید مجھے کوئی بالیاں پہنائے. اتنے میں شمر آیا, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا نا, بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. ایک مرتبہ اس نے بالیاں نوچی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ, میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں, پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس لحظے کا. بس میں 2 منٹ اور لوں گا آپ کے, 2 منٹ. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. آنکھ میں آنسو ہو نا, شب جمعہ ہے, مجلس حسین ہے, دعا رد نہیں ہوتی. واسطہ کیا پیش کرنے والا, ہاتھوں کو بلند کر کے جو آرزو ہوگی مانگ لیجئے گا. میں صرف ایک واسطہ دوں گا. پروردگارہ علی و بطول کی بیٹیاں تھیں, کوفہ شہر تھا, امام سجاد کا ساتھ تھا. جیسی کوفے میں داخل ہوئی نا, یہ آپ لوگوں کا شہر نہیں تھا کہ پھولوں سے استقبال ہوتا. میں سخت الفاظ نہیں پڑھنا چاہتا, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا. پھول نہیں مار رہے تھے, ہاتھوں میں پتھر تھے. علی کی بیٹیوں کا استقبال تھا. لوگ نعرے لگا رہے تھے, باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں. پروردگارہ اس لہجے کا واسطہ, جب چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے, ایک مرتبہ کسی سے آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب زینب نے کہا, سید سجاد یہ کون ہے جس نے میرے بھائی کو غربت میں یاد رکھا؟ کہا, پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے. جب در کوفہ پہ دیکھا نا تو ایک سر لٹک رہا تھا. ساری بیویاں گزر گئیں, ایک بیوی رک گئی, نام رقیہ بتایا جاتا. بیوی نے سر اٹھا کے کہا, مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے نظر آ رہا, جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو نظر آ رہا. مسلم مجھے اتنا بتا دیں, میرے 2 یتیم بچے کہاں؟ پروردگارہ جناب مسلم کی اجڑی گود کا, دونوں بیٹوں کی شہادت کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پروردگارہ بیماروں کو شفا عنایت فرما. 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت و خیر